بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر اولئک یعرضون علی ربہم یہ لوگ پیش کیے جائیں گے ان کے رب کے سامنے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور کہیں گے گواہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر الا لعنت اللہ علی الظالمین سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ ناانصافی ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے جسے کہتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرنا اور ایک وہ ناانصافی ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا اس کا حق مار لے اور تیسری ظلم کی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ناانصافی کرے اور ان میں بدترین ناانصافی وہ ہے جو انسان اللہ کے بارے میں کرے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کئی شکلیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کوئی مسئلہ غلط بتائے کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے حالانکہ اللہ کا حکم وہ نہ ہو اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی بنا کر نہ بھیجا ہو جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس طرح کے دوسرے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور تیسری شکل یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کہ کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرے چونکہ خواب بھی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو دکھلاتا ہے اور وہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ خواب دکھلایا ہے حالانکہ اللہ نے اسے نہ دکھلایا ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان من افر الفرا ان یری عینیہ ما لم تر کہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا یعنی ایک خواب اس نے نہیں دیکھا اور لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے تو فرمایا کہ اولئک یعرضون علی ربہم ان لوگوں کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور گواہ اس کے خلاف گواہی دیں گے گواہوں کی بہت سی قسمیں وہاں جمع ہو جائیں گی سب سے بڑے گواہ تو وہ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں اور جو انسان کے ساتھ ہر وقت متعین ہیں اس کی نقل و حرکت کو دیکھتے رہتے ہیں اور دوسرے گواہ انبیاء ہوں گے اور پھر وہ علماء ہوں گے جنہوں نے اللہ کا دین بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور ایک گواہ
یہ بھی ہوں گے کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، آنکھ اس کے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس نے، میرے فلاں حصے پر اس نے فلاں گناہ کیا اور یہ ظلم کیا اور یہ زیادتی کی۔ لیکن مومن کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا، اس کے برعکس ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن مومن کے کندھے پر اپنا بازو رکھیں گے اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے تو فرمائیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ پھر فرمائیں گے یہ گناہ تم نے کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اب وہ یہ خیال کرے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، میرے لیے اب جہنم کا فیصلہ آیا ہی آیا۔ لیکن اللہ پاک فرمائے گا کہ دیکھو میں نے دنیا میں تمہارے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور تمہارے ان گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، آج آخرت میں بھی میں تمہارے اوپر پردہ ڈالوں گا اور تمہارا بھرم رکھوں گا، اور پھر اس کو نیکیوں کا صحیفہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف روانہ کر دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، فرمایا اللہ کی پھٹکار ہے ظالموں پر، جو بھی کوئی ظلم کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اور وہ اللہ کے عذابوں میں گرفتار رہے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، ایک تو خود کفر کرنے کا اور ایک دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا۔ اور یبغونہا عوجا میں لام محذوف ہے، اصل میں یہ ہے وَيَبْغُونَ لَهَا عِوَجًا، جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یا یہاں پہ فی محذوف ہے، جیسے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، قیامت کے دن زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ یا وادی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی، برابر ہموار زمین ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، نقائص ڈھونڈتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں، ہم دوبارہ جو لایا گیا یہ تاکید کے لیے لایا گیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں عاجز کرنے والے زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست، یضاعف لہم العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، ما کانوا یستطیعون السماع، یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کو عاجز کر کے اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے، وہ چاہے تو دنیا میں ہی پکڑ لے اور آخرت میں تو
آدمی مکمل طور پر اللہ کی گرفت میں ہوگا، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی وہاں دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور یہ لوگ اپنی سماعت کو آواز حق سننے میں استعمال نہیں کرتے تھے، اور اپنی بصارت کو نور حق کے دیکھنے میں استعمال نہیں کرتے تھے، تو وہ حق کی آواز سننے سے بھی محروم رہے اور حق کا نور دیکھنے سے بھی محروم رہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اخسر افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اور فرمایا کہ ان سے بڑا نقصان اٹھانے والا، ان سے بڑا تباہی اور بربادی کا سامنا کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، جو نہ تو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور نہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے غصے اور اس کے غضب کا شکار ہو جائے۔ ترجمہ ایک بار، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں تھے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے کوئی شک نہیں کہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ